الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے عظیم وظیفے کے بارے میں بتائیں گے جو صرف ایک دن میں آپ کی حاجت پوری کر سکتا ہے۔ یہ عمل قرآن و سنت کی روشنی میں ہے اور اس کا اثر مکمل یقین اور جذبات کے ساتھ دعا کرنے سے فوراً ہوتا ہے۔ ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے، ہر دعا قبول ہوگی، صرف ایک صحیح طریقے کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر مانگا جائے۔ آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج کا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ دعا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ جب انہوں نے اللہ سے بچہ مانگا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر اور دعا، حضرت یوسف علیہ السلام کے لپٹ ہونے کے بعد دعا کی عبادت کا مغز ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جو بندہ روتا ہے، جھکتا ہے تو اللہ ناراض نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ روحانی وظائف کے پیارے اور معزز ناظرین، روحانی وظائف کا مطلب قرآن اور سنت سے مستند دعائیں حاصل کرنا ہے۔ جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ حرام چیزوں سے پرہیز کریں، نماز کی پابندی کریں اور مکمل آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ یہ عمل صرف جملے نہیں، جذبات اور خلوص کے ساتھ کیے جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اثر آپ کی وظیفے میں کرے گا۔ جب کسی مظلوم کے لیے دعا کی جائے تو وہ فوراً عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح درد و دکھ بھری آواز میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منت مانگ لیجئے اور اس کو بی بی فاطمہ الزہرا کو ہدیہ کر دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل ایک دن میں آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ ایک بار آپ ضرور اس کو آزما لیں۔ آج کا جو خاص ترین وظیفہ ہے وہ آپ کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے آپ نے جس ہستی کی منت مانی ہے اس کے بارے میں بتاتی چلوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ جو شخص حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وسیلے لے کر دعا کرتا ہے، اس کی دعا اللہ تبارک و تعالی فوراً سنتا ہے، کیونکہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا ٹکڑا ہے۔ وظیفہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کوئی بھی وظیفہ کیا جائے تو فوراً قبول ہوتا ہے۔ آج بھی بہت سی روحانی بزرگ اور عوام لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منت مانتے ہیں کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں بی بی فاطمہ کے نام کا صدقہ دوں گی، میں ان کے نام پر روٹیاں بانٹوں گی، خیرات دوں گی۔ یا اللہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میری بیٹی کو رشتہ عطا کر دے۔ ایسے معجزات ہوتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی پاک اور سادگی زندگی گزرتی، وہ بہت ہی زیادہ سادہ زندگی گزارتی تھی کہ دنیا کا ہر درد مند انسان ان کے وسیلہ لے کر سکون محسوس کرتا ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے آٹا پیستی تھیں، گھر کا سارا کام خود کرتی۔ ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت اور وفاداری کا نظام بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر سب سے زیادہ ٹوٹی، لیکن صبر کبھی نہ چھوڑا۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین،
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منت ضرور مانیں، انشاءاللہ بہت زیادہ قبولیت کے معجزات ملیں گے۔ میری ایک بہن ہے، ان کا نام روبینہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان حال تھی۔ میرا سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ میری بیٹی کی عمر 32 سال ہو چکی ہے، لیکن اس کا کوئی رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہر جگہ سے نا امیدی ملتی تھی، لوگ آتے دیکھتے اور منع کر دیتے۔ میری بیٹی پاک دامن تہجد گزار تھی، لیکن نصیب ساتھی نہیں مل رہا تھا۔ میں ہر در پر گئی، ہر دعا کی، ہر وظیفہ کیا، لیکن سب کچھ بے اثر تھا۔ ایک روز میں نے یوٹیوب پر روحانی وظائف دیکھ رہی تھی تو ایک ویڈیو میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام کا وظیفہ سنا، دل رو دیا۔ سوچا کہ اب ماں کی دعا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کا نام لے کر اللہ سے منت مانگتی ہوں۔ میں نے ایک رات عشاء کے بعد طہارت سے بیٹھ کر 111 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ پہلے دن روتی رہی، دوسرے دن دل ہلکا ہونے لگا، تیسرے دن کسی دور کے رشتہ دار نے بتایا کہ ایک اچھا رشتہ ہے، لیکن ہم داری ہوئے تھے۔ میں نے کہا یا اللہ، اگر یہ رشتہ میری بیٹی کے حق میں ہے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے میں اسے آسان کر دے۔ اور صرف 5 دن میں ان کا رشتہ فکس ہو گیا۔ ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم کو کسی اور جگہ دیکھ رہے تھے، لیکن اندر سے دل کہتا ہے کہ یہاں بات پکی ہو جائے۔ الحمدللہ 40 دن کے اندر میری بیٹی کی شادی ہو گئی۔ میں نے ایک دیگ بنوا کر غریبوں میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام کا صدقہ دیا۔ اب سے لے کر ہر پریشانی میں انہی کا نام لیتی ہوں۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا، جس سے سب چھوڑ دیں، اگر وہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے میں اللہ سے مانگے تو عرش ہل جاتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ تو آپ کے لیے بھی وہ وظیفہ بیان کروں گی۔ آپ نے وہ وظیفہ جن کی نسبت ہی اس قدر خاص ہے، ان کے نام کا وظیفہ بھی اگر آپ کریں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا، آپ کی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد طہارت سے بیٹھ جانا ہے، یعنی پاک صاف ہو کر وضو بنا لیجئے۔ 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنی ہے، 313 مرتبہ یا وہاب یا رزاق، اور پھر 7 مرتبہ یہ جملہ دہرانا ہے کہ یا اللہ تیرے حبیب کے صدقے میں میری حاجت پوری فرما دے۔ 1 مرتبہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ، پھر 11 مرتبہ درود پاک۔ دعا میں اپنی حاجت کا ذکر کریں، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں۔ آپ پھر سے سن لیجئے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 313 مرتبہ یا وہاب یا رزاق، پھر 7 مرتبہ آپ نے یہ جملہ دہرانا ہے کہ یا اللہ تیرے حبیب کے صدقے میں میری حاجت پوری فرما دے۔ 1 مرتبہ یہ عمل کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہدیہ پیش کر دینا ہے، پھر 11 مرتبہ آپ نے اینڈ پہ درود پاک پڑھنا ہے، اور جیسے ہی آپ کی حاجت پوری ہو، آپ نے فوری طور پر ان کے نام کی کوئی بھی میٹھی چیز، کوئی بھی کھانا وغیرہ بنوا کر کوشش کریں اسے لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو نماز دعا کا ذریعہ ہے، بنا نماز کے وظیفہ بے اثر ہوتا ہے۔ درود پاک سے ہر دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ درود پڑھنا دعا کی قبولیت کی چابی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے تمہارا سب سے بہترین عمل درود پاک ہے۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ عمل پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ ہر مصیبت میں اللہ کو یاد رکھیں، کیونکہ وہی سب سے بڑا رحمان ہے۔ آخر میں آپ سب کے لیے ایک خصوصی دعا ہے، انشاءاللہ عز و جل یہ دعا ہوتے ہی آمین کا لفظ آپ کے منہ سے نکلے گا، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو آپ لوگ یہ عمل ضرور کریں کہ اگر جیسے ہی آپ کی زندگی میں یہ اثر ہوگا تو آپ کی ہر دعا
قبول ہو جائیں گی، اور آپ ایسے آپ کی زندگی ہو جائے گی جیسے آپ کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانیاں ہوئی ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا اللہ میں تیری گناہ گار بندی ہوں، لیکن آج تیری سب سے پیاری مخلوق کے صدقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کے وسیلہ لے کر تیرے در پر حاضر ہوں۔ یا رب، جس طرح تو نے بی بی فاطمہ کو جنت کی عورتوں کے سردار بنایا، جس طرح تو نے ان کو پاکیزہ نسلوں کی ماں بنایا، اور جسے تو نے نبی کا جسم کا ٹکڑا کہا، اس پاک ہستی کے وسیلے سے میری تنگ دستی دور کر دے، میری ہر مشکل آسان فرما دے، میری حاجت کو قبول کر لے۔ یا اللہ، اگر میری دعا میں کوئی کمی ہے تو اس کمی کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وسیلے سے پوری فرما، مجھے وہ نصیب فرما جسے صرف تو بہترین سمجھتا ہے، مجھ سے وہ راضی کر جو تیری رضا میں ہے۔ یا وہاب یا رضا کو مجھے بن پوچھے عطا فرما، اور آج کی رات میری قسمت کے دروازے کھول دے، آمین یا رب العالمین، بحق فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سب مل کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اور وظیفے کے کمنٹ سیشن میں ضرور آمین لکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، فی امان اللہ۔